اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میں حاضر ہوں اپنے پروگرام کے ساتھ روشنی۔ اتنا سفر تو اب آپ نے ہمارے ساتھ طے کر لیا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کس روشنی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ روشنی جس سے کچھ فاصلے تک منظر صاف نظر آئے وہ اور ہوتی ہے، اور وہ روشنی جو دور تک آپ کو ساتھ لے جائے وہ ہے کتابوں کی روشنی۔ حرا کے غار سے پھوٹنے والی کرن جس سے کئی آفتاب روشن ہیں، اس کا تعلق بھی کتاب سے۔ اور ہمارے اس پروگرام میں کتابی سلسلے میں آج ہم جس مقام پہ پہنچے ہیں، میری سعادت مندی ہے، میری خوش بختی ہے، میرا مقدر ہے کہ میں محمد علی سید صاحب سے مل رہا ہوں۔ ان کی بہت ساری تحریریں میں نے پڑھی ہیں۔ میں نے ابھی تک پورے پروگرام میں یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کتاب پڑھیں، لیکن ان کی کتابیں میں دکھاؤں گا آپ کو، اور درخواست کروں گا کہ جنہیں ابھی تک کی شکایت ہے کہ اچھی کتابیں نہیں ہیں، وہ ان کتابوں کو پڑھیں۔ میں ان کی کتابیں پہلے آپ کو دکھا دوں، پھر میں تعارف کروں گا۔ توحید مفضل یہ ایک بہت اہم کتاب ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفضل ابن عمر جوفی کو جو تعلیمات دی تھی اس پر مبنی توحید کے حوالے سے یہ 2 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، اور اہل علم کے لیے صرف مطالعہ نہیں بلکہ تسکین قلب کے لیے بھی بہت ضروری۔ ان کی دیگر کتابوں میں جسم کے عجائبات، ضروری نہیں کہ اس کے لیے آپ کسی خاص شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، ویسے بھی کتاب پڑھنے کے لیے شعبے کی ضرورت نہیں ہوتی، شوق کی ضرورت ہوتی ہے، تو کوشش کیجئے کہ اس کتاب کو اپنے مطالعے میں رکھیں۔ لہو کی موجیں داستان کربلا ایک خاص موضوع ہے، اور اس پر منفرد تحریر۔ دعائے عرفا، عرفانیات سے تعلق رکھنے والے لوگ جانتے ہیں دعائے عرفا کی کیا اہمیت ہے، اس پر یہ مکمل کتاب ہے۔ ڈی این اے جسم کی کتاب حیات، کیا اچھا ترجمہ کیا ہے ڈی این اے کا، جسم کی کتاب ہدایت، سید صاحب کی تحریر ہے۔ پانی کے عجائبات، محمد علی سید، اور یہ کتاب ہے قرآن، اہل بیت اور سائنس، جو آج ہمارے لیے موضوع بحث کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے۔ بحث اس پہ کیا کریں گے، اس کی معلومات آپ تک ہم پہنچائیں گے۔ اتنی ساری کتابوں کے علاوہ 15 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں محمد علی سید صاحب۔ میں ان کا کیا تعارف کراؤں گا، یہ کتاب ہو، اس سے بڑھ کے اور کیا تعارف ہوگا۔ تعارف کے لیے میں نے اپنی مدد کے لیے بلایا ہے ڈاکٹر جمیل کاظمی صاحب کو۔ خوش آمدید کہتا ہوں، میرے لیے بڑا اعزاز محبت کی بات ہے، ڈاکٹر صاحب نے ہمارا ساتھ دیا۔ بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے بلایا ہم لوگوں کو۔ یہ اس زمانے میں فی زمانہ کہا جاتا ہے کہ کتابیں پڑھنے کی روایت نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے اس کتاب کو پورا پڑھا ہے، توحید مفضل کو۔ تو کیا کتاب پڑھنے کی روایت ہے یا ختم ہو گئی ہے، کتاب کی ضرورت ختم ہو گئی ہے؟ اصل میں کتاب پڑھنے کی روایت عام طور پر جو میڈیا پر شور مچایا جاتا ہے نا، کتاب ختم ہو گئی، کتاب نہیں پڑھ رہے لوگ، میرا تجربہ اس کے برعکس ہے۔ کتابیں بہت خریدی جا رہی ہیں، بہت خریدی جا رہی ہیں، بازار میں بک رہی ہے، تبھی تو ایڈیشن پہ ایڈیشن چھپ رہے ہیں۔ جی، یہ اب دیکھیں ہر ایک کتاب کا میرا 5واں 6واں 7واں ایسا ایڈیشن ہے۔ تو بات یہ کہ کتاب جو نہ پڑھنے کا ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو ذمہ دار ہے وہ لکھنے والا ہے، مصنف۔ اگر وہ ثقیل زبان استعمال کرے گا، 400 سال پرانی زبان اردو استعمال کرے گا، تو اب آج کے جو نوجوان ہیں وہ اس کو ایک صفحہ پڑھ کے، چاہے کتنا ہی عقیدتی لحاظ ہو، وہ ایک صفحہ ہی یوں کر کے نا سائٹ پہ رکھ دے گا، یار کل پڑھوں گا، اور وہ کل کبھی بھی نہیں آتا۔ ایک صفحہ بھی آپ مربتاً کہہ رہے ہیں۔ جی، میں نے احتیاطاً کہا۔ بالکل۔ تو یہ المیہ تو ہے، لیکن جو کتابیں اچھی ہیں وہ بکتی ہیں، فروخت ہوتی ہیں باقاعدہ، اور لوگ اس سے، یعنی یہ کہ اچھا یہ بھی ایک مرحلہ ہے، کتاب بکتی زیادہ ہے، پڑھی کم جاتی ہے۔ یعنی لا کے ہم نے نہج البلاغہ اور الماری میں سجا دی، تفاسیر کے رکھ لی، تحفے میں دے دی، اب آنے جانے والا جو ہے وہ بیچارہ بڑا متاثر ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ مسائل ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی مدد چاہوں گا محمد علی سید صاحب کی طرف آنے سے پہلے تھوڑی سی محمد علی سید صاحب کے بارے میں ہماری مدد کر دیجیے۔ جی، پہلے تو میں اس بات پہ تبصرہ کرتا ہوں جو ابھی کتابوں کی بات ہوئی اور کتب بینی، کیونکہ میرا تعلق ایک طالب علم کے طور پر جامعہ کراچی سے رہا اور پھر وہاں پر استاد بھی ہوا، تو ایک تنزلی تو آئی ہے کتب بینی میں اگر آپ دیکھیں، اور میرا خیال یہ من حیث القوم ہوتا ہے، کیونکہ بین الاقوامی طور پہ جب میں سفر کرتا ہوں، میں جرمنی میں دیکھتا ہوں یا ایون امریکہ میں، برطانیہ میں،
کتب بینی آپ کو ٹرین ابھی بھی میں، بالکل بازار میں، ہر جگہ نظر آئے گی. میں ابھی 2 دن پہلے ایران سے آیا ہوں ایک کانفرنس سے فردوسی یونیورسٹی میں، تو صرف قم میں گیا تھا تو ایک مسئول نے مجھے بتایا کہ صرف قم میں اس سال 32,000 کتابیں چھپی ہیں، 32,000. تو وہاں پر کتب بینی کا یہ شوق اور یہ عالم ہے، بالکل. اس لیے وہ اقوام ترقی بھی کر رہی ہیں، وہ آگے بھی جا رہی ہیں. میں امریکہ، جاپان، UK، وہاں کتاب پڑھنے کا تصور، لائبریریاں بنی ہوئی ہیں جی جی اور لائبریریوں میں والدین پر قانون ہے کہ وہ 2 گھنٹے کے لیے سب چیزیں لے کر ان کو لائبریری میں چھوڑ کر آئیں گے. جی، بے شک بے شک. میں فی زمانہ بات کر رہا جی ہوں. بالکل. اس کا مطلب ہمارا معاشرہ جو ہے، ہمارے معاشرے میں کوئی پرابلم ہے، اوور آل معاشرے میں کتاب پڑھی جا رہی. میں چاہوں گا ذرا محمد علی سید صاحب کے بارے میں تھوڑی سی آپ سے بہتر کون جانتے ہیں. سے میری واقفیت دہائیوں پہ مبنی ہے، اور محمد علی سید صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا اثاثہ ہے ہماری قوم کا، کیونکہ ایک تو لکھنے پڑھنے والے لوگ جیسے بدقسمتی سے میں نے ابھی کہا کہ ان میں تنزلی ہے، پھر یہ کہ سائنس کے موضوعات پہ لکھنا اور ان کو سمجھنا. اور یہ جتنی بھی کتابیں ہیں جو سید بھائی کی میں نے پڑھی ہیں اور جن سے میں اکتساب اکثر کرتا رہتا ہوں، وہ الحمدللہ پہلے یہ سائنس کے ان موضوعات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے DNA پہ آپ نے کتاب کا اشارہ کیا ہے، یا قرآن، اہل بیت اور سائنس، کہ سائنس اور آج کی عصر حاضر کی سائنس اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے اور کس طرح سوچتی ہے. پہلی بات تو سید صاحب کا تعلق سائنس کے سبجیکٹ سے نہیں ہے. ان کا سائنس کے سبجیکٹ سے تعلق نہیں ہے، لیکن سائنس کا طالب علم ہونے کے لیے کہ سائنس کے سبجیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. واہ واہ واہ. کیونکہ ایسے ایسے لوگ ہیں، ایسے مشاہدے کی آنکھ کھلی ہونی چاہیے. لارا لوگ آج کے زمانے میں بھی ہیں جو ماشاءاللہ وہ ان کا تعلق جو ہے لنگوسٹکس سے ہے، ان کا تعلق انجینئرنگ سے ہے، جیسے آپ ماشاءاللہ خود ہیں، اور مختلف شعبہ زندگی سے ہے، لیکن وہ ادب اور ثقافت اور لٹریچر میں بہت زیادہ اپنا الحمدللہ انسائٹ رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی مدد چاہوں گا اپنے نوجوانوں کے لیے جو میرے نوجوان پروگرام دیکھ رہے ہیں. آپ ہمارے بچپن میں، آپ کے زمانے میں بھی ایک کتاب آتی تھی تعلیم و تربیت. جی 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 جی. آج تک کوئی اسکالر سمجھا نہیں سکا کہ تعلیم و تربیت میں فرق کیا ہے. میں چاہوں گا آپ سمجھا دیں، ایک جملہ میں بھی گزارش کروں گا. تعلیم ہم اس علم کو کہتے ہیں جو اکتساب اپنے حواس خمسہ سے ہم کرتے ہیں، اور جس کے لیے مختلف ادارے ہم نے بنائے جیسے اسکول، کالجز اور یونیورسٹی. اور عموماً تعلیم جو ایک سسٹمیٹک نالج جس کو ڈگریوں میں ہم نے بند کر دیا، اس کو ہم کہتے ہیں. تربیت کا بہت مشکل لفظ ہے انگلش میں، یا نہ ہونے کے برابر ہے، جسے ہم چیرش کرنا کہتے ہیں یا نرچر کرنا کہتے ہیں. اور وہ تعلیم و تربیت پہلے ساتھ ساتھ ہوتی تھی، یعنی کہ اساتذہ کرام بھی کرتے تھے، محلے والے بھی کرتے تھے، والدین بھی کرتے تھے. اب اس کا فقدان ہے، یعنی کہ وہ مروجہ اصول جو کسی معاشرہ سازی کو آگے بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں. کسی فلسفی نے بہت اچھا جملہ کہا جی جی کہا سخن بالا ہو رہا ہے. تعلیم اور تربیت میں اس کا فرق یہ ہے، تعلیم یہ ہے کہ کیا بولنا ہے، تربیت یہ ہے کہ کب اور کہاں بولنا ہے. بہت اچھی بات ہے. اور کیسے بولنا ہے، کیسے فقدان. تو کتنا عرصے کا ساتھ ہے آپ کا محمد علی سید صاحب کے ساتھ؟ یہ 25 سال تو ہو گئے ہیں، 25 برس گزر گئے. سید بھائی سے. اور میں جب یہ پہلے ایک بہت ہی بین الاقوامی شہرت کا ایک انہوں نے میگزین نکالا تھا، اس کا نام طاہرہ تھا. 25 برس میں یہ بتائیے گا کہ بحیثیت شخصیت اور بحیثیت مصنف آپ نے سید صاحب کو کیسا پایا؟ دیکھیں، شخصیت تو بہت میں نے ان کو ڈاؤن ٹو ارتھ پایا، اور مطلب الحمدللہ اتنی کتابوں کے مصنف ہونے کے باوجود جو شخصیت ان کی آج سے 25-30 سال پہلے تھی ویسی کی ویسی ہے. ویسی ہی سادہ شخصیت ہیں، ویسی علم دوست انسان ہیں، لوگوں کی مدد کرنے والے. اور سب سے اچھی بات یہ دیکھیے کہ اگر کوئی چیز سائنس کی ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو جو لوگ سائنس کے طالب علم ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پہلے سے کوئی رائے قائم نہیں کرتے اس کے بارے میں، اور اپنی رائے کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین، مولا کائنات کا ایک خوبصورت جملہ میں ہستیوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس پہ سوچئے گا. خدا مجھے عاجزی کے تکبر سے بچائے. جی سید صاحب، بسم اللہ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ نے سائنس نہیں پڑھی، تو میں کہتا ہوں سائنس تو نہیں پڑھی، میں نے سائنس تو نہیں پڑھی، لیکن جب میں نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، اور جب میں نے بعض احادیث کو پڑھا میں نے اردو میں، تو پھر مجھے خواہش ہوئی کہ میں سائنس پڑھوں.
تو قرآن کو سمجھنے کے لیے مجھے سائنس پڑھنا پڑا. آپ کو قرآن نے مہمیز کیا سائنس کی طرف آنے کے لیے؟ جی قرآن نے مہمیز کیا. اس میں قرآن مجید کی تقریباً کوئی 20% آیات تو ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں مطلب محتاج تفسیر ہیں. ساری تفسیریں میرے ذہن میں ہیں، تمام تفسیر. اس کے بعد تو اس کے اوپر اگر میں نے جو کام کیا ایسی اس میں تقریباً 40 آیات کے اوپر میں نے سائنسی زاویے سے دیکھا. اچھا یہ نہیں ہوا میں نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ میں قرآن کو سائنس کے ذریعے حق ثابت کروں. صحیح. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اصل بات یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا آپ نے قرآن سے حق کشید. قرآن جو ہے وہ آپ کو اپنے پڑھنے والے کو ایک تو یہ کہتا ہے کہ غور و فکر کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، گہرائی میں اتر کے تدبر کریں، غور کریں. اس کے ساتھ ایک موضوع سائنسی وہ پیش کرتا ہے آپ کے لیے، اور آپ کے لیے یہ چھوڑتا ہے کہ آپ اس پہ ہوم ورک کریں. انسان خود ہوم ورک کرے. یعنی موٹیویٹ کرتا ہے. اگر میں لفظ استعمال کروں. موٹیویٹ کے علاوہ بھی ایک آیت ہے، وہ اگر آپ اس پہ غور کریں پھر اس پہ آپ ہوم ورک کریں کہ اس میں کیا چیز ہے. اچھا اس کے ساتھ آپ کو ضروری ہے کہ سائنس کا بھی مطالعہ ہو. میں سائنس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ سائنس نے ہماری مسئلے حل کر دیے. قرآن میں وہ سارے موضوعات موجود ہیں جن پہ اس وقت بھی سائنس کام کر رہی ہے، کر چکی نہیں ہے. ایسی بے شمار آیات ہیں. اسی طرح ائمہ طاہرین کی جو احادیث ہیں، جیسے حدیث یہ میں نے عرفان دعائے عرفہ آپ نے دیکھی تھی ابھی کتاب. تو عرفان دعائے عرفہ جو ہے اس میں امام حسین علیہ السلام کی ایک دعائے عرفہ ہے تو وہ بہت طویل. تو اس کے جو ابتدائی حصے ہیں اس میں امام علیہ السلام نے نا اپنے اعضائے جسمانی کا شکر ادا کیا. اچھا شکر ادا کیا شہادت کے طور پر بھی دیا خدا کی. تو میں نے جب اس کو دیکھا، جو مستعمل ایک ترجمہ ہے ہمارے پاس، تو اس نے دیکھا کہ میں نے بہت گڑبڑ ہے بھائی. اگرچہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا گڑبڑ ہے کیا، لیکن ایک سکس سینس بتا رہی تھی کہ یہاں گڑبڑ ہے. تو پھر میں نے اس کو ڈی کوڈ کیا. وہ اصل میں امام کے جو اقوام ہیں، باتیں ہیں، جی جی، وہ اصل میں کوڈ ورڈز ہیں. ان کوڈ ورڈز کو میں نے ڈی کوڈ کیا اور 35 کلمات کی میں نے تشریح لکھی. ماشاءاللہ. اور یہ بھی عرض کروں آپ سے کہ امام علیہ السلام کے جو اقوال ہیں عرفان دعائے عرفہ میں، اس میں فزکس بھی ہے، جینیٹکس بھی ہے. مطلب یہ سب چیزیں سمجھنے کے لیے ضروری تھا کہ دنیا میں مائکرو بایولوجی، ریڈیولوجی جیسے علوم عروج کریں تو ان کو سمجھ سکتے تھے آپ. ہم اس کتاب پر گفتگو کر رہے ہیں. میں نے اگر پڑھی بھی ہے تو میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ میں نے پڑھی ہے، اس کو میں پڑھوں گا. اس لیے پڑھوں گا کہ اب تک جو میں نے کتاب پڑھی ہے وہ میرے لیے، میں اس کو کافی سمجھتا تھا، لیکن جب تک ان اہل علم حضرات کا سہارا نہ ملے کوئی کتاب کافی نہیں ہوتی. تو اب ان کی گفتگو کے بعد میں اس کتاب کو دوبارہ پڑھوں گا. آپ بھی اس کتاب کو اپنے مطالعے میں رکھیے. ڈاکٹر جمیل صاحب اب اس کتاب پر تھوڑی سی بات. اور جو میں بہت اچھی بات کی. دیکھیں جو سب سے اچھی چیز لگتی ہے سید صاحب کی مجھے وہ یہ کہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ یہ سائنسی موضوعات کو، یہ نظریات کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ سائنس از اونلی فار ٹوڈے. اگر اسی کتاب کے پیج نمبر 213 پہ آپ دیکھیں تو ڈیوڈ بولر جس نے ڈی ڈی ٹی ایجاد کیا تھا اس کو نوبیل پرائز ملا. اس ڈی ڈی ٹی ایجاد کرنے پہ سائنس پہ اتنا بڑا تہلکہ تھا کہ اس نے ایک ایسی دوا بنا لی ہے جس سے مچھر مر جاتے ہیں. لیکن صرف 15 سال بعد یہ معلوم ہوا کہ وہ زہر قاتل ہے. زہر قاتل تھا. اور وہ اس پہ بین لگا دیا WHO نے، اور بین لگانے کے بعد پوری دنیا میں وہ بین لگا دیا گیا. اور جو آپ سمجھ لیں ہیومن رائٹس کی چیمپئنز کنٹریز ہیں، انہوں نے وہ سارا DDT جو ہے 80 غریب ممالک میں لا کے ڈمپ کر دیا. کیونکہ سائنس از اونلی فار ٹوڈے، سائنس از ناٹ فار ٹمارو. سائنس کو قرآن کی ضرورت ہے. قرآن کو تو ایگزیکٹلی جیسے ان کی اپروچ ہے، جیسے انہوں نے فرمایا. جی جی. تو ان 40 آیات میں مختلف ٹائپ کی تشریحات آپ دیکھیں گے. اس میں شروع میں الگ کیا ہے، رب العالمین کیا ہے. ایک سوال میں چاہوں کہ دیکھیے میں آسان کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ناظرین میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شاید ان اصطلاحات کو نہیں سمجھتے ہوں جن میں اور آپ روانی میں بات کر جاتے ہیں. تھوڑی سی میں چاہوں گا کہ تو آسان اصطلاحوں کو، جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن میں سارے علوم ہیں، جب سب کچھ ہے تو ملتا کیوں نہیں؟ یہ قرآن بالکل میں اس طرح کی کتاب ہے، اس کو وہ کتاب جو ہم انسانی
کتابیں دیکھتے ہیں اور جو کتابیں ہمارے پاس، ہم اسی کانٹیکسٹ میں اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، تو یہ اس طرح کی کتاب نہیں ہے جیسے کوئی انسانی کتاب ہوتی ہے۔ جیسے مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر اس کو سمجھنا ہے قرآن کو، تو آپ مختلف ٹیرینس کو دیکھتے ہیں کہ ایک ڈیزرٹ آتا ہے، ڈیزرٹ کے بعد فارسٹ آ جاتا ہے، فارسٹ کے بعد پھر سمندر آ جاتا ہے۔ تو مطلب کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ بھئی یہ بات کچھ ہو رہی تھی اور اس کا ربط کچھ اتنا ہوتا ہے۔ ربط تلاش کرنے کے لیے ہمیں ایسی خوردبین نگاہیں چاہیے جو اس ربط کو ایکسپلور کریں۔ الحمدللہ ایسے تھوڑا علماء، سا اشارہ کر دیجیے گا اہل ذکر کہاں تلاش کرے، کون لوگ ہیں اہل ذکر؟ دیکھیں اہل ذکر اگر تلاش کرتے ہیں تو پھر وہ اہل بیت ہی کے در پہ ایک تلاش اہل بیت ہوگی، اور اہل بیت کے علاوہ ایسے علماء جو صحیح نظریہ رکھتے ہیں قرآن کے بارے میں بھی۔ اور یہ تلاش کیسے ہوگی ڈاکٹر صاحب؟ مدد کیجیے نوجوانوں کی، ہم کیا کریں، اس کا جواب کیا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس کے آشکار ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ تھوڑی سی دقت، ہم جب اب ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، فلسفی بننے کے لیے محنت کرتے ہیں تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی تھوڑی سی دقت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرآن کو بہت آسان بنا دے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو اس کا نام رکھنے پہ داد دیتا ہوں۔ آپ یہ بھی لکھ سکتے تھے قرآن اور اہل بیت اور سائنس، لیکن آپ نے قرآن اور اہل بیت کے درمیان اور نہیں لکھا۔ ہاں دیکھیے، عرض کروں میں کہ بہت سوچ کے سمجھ کے کیا۔ اس سے پہلے کتاب اور ہے میری، اس کا نام ہے ثقلین اور سائنس۔ حدیث ثقلین سے آپ نے ثقلین اور سائنس۔ سائنس، واہ۔ تو اب یہ جب نئی شائع ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ اب کھل کے بات کرنا چاہیے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے علم، تو میں نے اس کا نام رکھا قرآن، اہل بیت اور سائنس، یہ واضح کرنے کے لیے کہ قرآن کو اہل بیت کے بغیر آپ سمجھ نہیں سکتے۔ سائنس کی ایک اور بھی اس کو لکھنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ جو نئی نسل احساس کمتری میں مبتلا ہے کہ سب کچھ سائنس کو معلوم ہے، دین والوں کو کچھ نہیں، مولوی کو کچھ نہیں پتہ، تو وہ مولوی نہیں کہتے، اصل میں دین کے بارے میں شک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں۔ تو میں نے ان کو توانائی دینے کے لیے یہ کتاب لکھی ہے، اور جتنی بھی میری کتابیں ہیں ان کا عنوان کچھ بھی ہو، لیکن اس کا جو موضوع ہے قرآن، اہل بیت اور سائنس ہے۔ ماخذ وہی ہیں آپ کی، موضوع وہی ہے کشید وہیں سے کیا جی، ہاں اسی سے ہیں ساری چیزیں۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی میں سید صاحب کی طرف آؤں گا، اگر آپ اس کتاب جو ہمارا آج پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو اگر یہ بتا دیا ہے کہ کن بنیادوں پر استوار ہے یہ کتاب، اس کتاب کا کانٹینٹ کیا ہے اور کیا موضوعات اس میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ایک بہت آسان سی بات سب سمجھتے ہیں کہ 4,500 علوم جس مدرسے میں پڑھائے جا رہے ہوں، ابھی تک آپ کی امریکہ کی یونیورسٹی میں 3,000 سے آگے تجاوز نہیں کر سکے، لیکن جس مدرسے میں 4,500 علوم بیک وقت پڑھائے جا رہے ہوں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا مدرسہ ہے، اس پہ تو دوسری رائے کوئی نہیں۔ شبہ نہیں، میں ظاہر ہے یہ سب کچھ جو پوری کتاب ہے اس کا جو موضوع ہے وہ قرآن ہے، اور اس کو جو اس کی انٹرپریٹیشن یا اس کی ایکسپلینیشن ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں پوری ڈیولپ کی گئی ہے۔ تو ابھی انہوں نے صرف 40 آیات کو منتخب کر کے، جو کہ بہت یونیک تھی اور جن میں سائنسی موضوعات تھے، اور اہل بیت نے ان آیات کے متعلق جو بھی فرمایا ہے یا جو بھی تجربہ اور مشاہدہ کر کے دکھایا اس کو قلم بند انہوں نے کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا اسلوب ہے سید صاحب کا یہ، اور جس طرح سے اور زبان سادہ ہے، بہت سادہ زبان ہے۔ میں اس پہ 90% موضوعات ایسے ہیں جو 9th اور 10th اور میٹرک کا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، الحمدللہ۔ ایسی چیزیں ہیں کہ اتنے آسان لفظوں میں انہوں نے کر دیا ہے، کیونکہ جو کتاب ابھی آپ نے دیکھی توحید مفضل، اس کو پہلے بھی ترجمہ توحید الائمہ کے نام سے ہوا تھا، لیکن وہ آپ سمجھ نہیں سکتے، مطلب ایک جو ماسٹرز بھی ہے، اچھی خاصی وہ تعلیم حاصل کر چکا ہے، مطالعہ رکھتا ہے، وہ بھی اس کتاب کو نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن سید صاحب نے صرف یہ نہیں کہ ترجمہ اور اسلوب بہت سادہ رکھا، بلکہ جو عصر حاضر میں جو سائنسی ترقی ہے یا سائنسی مشاہدات ہیں ان کو بھی کنیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ جو ابھی تمام سائنس میں جو ترقی ہو رہی ہے وہ کس طرح سے کنیکٹ کر سکتے ہیں ہم قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کے اقوال کی روشنی میں، اور اس کو آپ کو جگہ جگہ الحمدللہ اس کی مثالیں واضح طور پر نظر آئیں گی۔ کیا آج کی ترقی یافتہ نینو سائنس وغیرہ ٹیکنالوجی جتنی بھی ہے وہ متصادم ہوئی ہے قرآن اور اہل بیت کی تعلیم سے؟ کبھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ کلام خدا اور تخلیق خدا میں ضد ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو باہر کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے یہ قرآن مجید کی آیات کی تفاسیر ہیں، اور یہ انسان کے لیے ایک
اوپن ایئر لیبارٹری ہے جس میں آپ تجربہ کریں، لیکن انسان تجربہ نہیں کرتے، خاص طور پہ مسلمان اس کے اندر وغیرہ. معاشرے میں عدم توازن جو پیدا ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی دیکھیے، اس کی بنیادی وجہ ہم کو تقریباً 200 سال پہلے پیچھے جانا پڑے گا کہ سائنس کو مذہب سے متصادم کرایا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ کوپرنیکس اور گلیلیو دونوں کو پھانسی کی سزا ہوئی، اور خیر گلیلیو تو بچ گیا، اس سے سزا کسی نے ہوئی؟ چلیے تو تاریخ سزا سائنس کی وجہ سے ہوئی نا. اس نے کہا کہ جو محور مرکز ہے اس گلیکسی کا وہ نظام شمسی کا وہ سورج ہے. یہ دونوں نے یہ بات کہی جو کہ پپیسی یا چرچ کی جو تعلیمات تھی اس کے خلاف تھی. تو پازیٹیوزم ایک فلسفہ شروع ہوا جس کی بنیاد صرف امپیریسزم یا مشاہدات پر تھی. تو ریلیجن کو وہ اسلام کو بھی ریلیجن اس پہ ٹیگ کرتے ہیں، اور انفارچونیٹلی مسلمانوں نے بھی اس طرح کی انٹرپریٹیشن قرآن کی اور اتنا سخت ان چیزوں پہ اسٹینڈ لیا. تو وہ ایک ترجمہ اور اس کی جو تفسیر ہے اس کا قصور تو ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کبھی بھی سائنس سے متصادم نہیں ہو سکتا. اور سائنس یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ سائنس غلط ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ یہ تخلیق خدا ہے قرآن، اور ہمارا یقین ہے اور واضح اس کی ثبوت بھی موجود ہے کہ یہ کبھی انشاءاللہ سید صاحب کی شخصیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اس کتاب کو جو میرے ناظرین دیکھیں، بس 1 منٹ کا جواب. اس کو پڑھنے کے بعد وہ ٹھہر جائے گا، سکون میں آ جائے گا، یا اضطراب بڑھے گا مزید آگے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اضطراب بڑھے گا، اور کیونکہ جب وہ سمجھ میں آئے گی چیز تو انشاءاللہ وہ اس طرح کے موضوعات پر اور ورگردانی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل صاحب، محمد علی سید صاحب، اللہ آپ کو عمر خیر عطا فرمائے. ناظرین محترم، میں خود تشنگی محسوس کر رہا ہوں. پہلا پروگرام ہے جس میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے پروڈیوسر اجازت دے تو میں اس پہ 5 پروگرام کروں انشاءاللہ. یاد اندر صحبت باقی. اب یہ موضوعات تو شروع ہوئے ہیں، ابھی بہت سے ایسے گوشے ہیں، لیکن ہم نے ایک دریچہ کھول دیا اس پروگرام کے ذریعے. پروگرام روشنی میں اس کتاب پر گفتگو کا مطلب ہے دریچہ کھل گیا. گھٹن کے ماحول سے باہر آئیے، اور تازہ ہوا جب آپ کو مل جائے تو تلاش کیجئے کہ اس تازہ ہوا کا مرکز و محور کہاں، کائنات کتنی بڑی ہے. آپ اپنے چشم بینا کو بینا کریں اور اندر کی روشنی کا سہارا لیں اور کائنات کو دیکھنے کی کوشش کی. اہل علم کا ساتھ آپ کے پاس میسر ہے. ہم درمیان میں پاکستان ٹیلی ویژن ایک وسیلہ بن گیا ہے. ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ آپ کو ان سے ملوا دی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں دونوں حضرات کا، محمد علی سید صاحب آپ کو، ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. دل چاہتا ہے کہ آپ سے گفتگو اور انشاءاللہ. میرے نوجوان جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، نہیں بھی دیکھ رہے ہیں تو اپنے موبائل پہ دیکھ رہے ہوں گے. میں نے موبائل کا اس لیے پورے پروگرام میں ذکر نہیں کیا کہ آپ ناراض ہو جاتے. شوق سے بائیں ہاتھ میں موبائل رکھیے، لیکن کتاب کو ہمیشہ دائیں ہاتھ میں رکھیے، اس لیے کہ نامہ اعمال میں دائیں ہاتھ والی چیز زیادہ معتبر ہے. شکیل اختر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.